ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلیٰ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ شعراء کے رکوع نمبر 5 کی آیت کے ساتھ۔ سورہ شعراء قرآن مجید کے 26 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 5 میں 36 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 68 سے لے کر 104 تک۔ آیت نمبر 68 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور حقیقت یہ کہ تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور مسلسل بےحد رحم کرنے والا بھی ہے۔ آخر میں خدا کا خود کو عزیز یعنی غالب طاقت والا فرمانا اس لیے ہے کہ وہی پانی جو فرعونیوں کی زندگی کا سامان تھا، اسی پانی سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خداوند عالم کو ظالموں کو سزا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتارنے نہیں پڑے، بلکہ خدا نے فرعونیوں کو دریا نیل میں غرق کر دیا، دریا ہی کو ان کا قبرستان بنا دیا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے یہاں پر خود کو رحیم شاید اس لیے بھی فرمایا کہ اس نے فرعونیوں کو باوجود ان کی سرکشی کے مہلتیں دیں۔ اس کا یہی قانون سب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا کہ خدا کی صفت عزیز کے معنی عزت، غلبے، طاقت اور خود اپنی قوت کے بل پر کام کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا جب چاہے جہاں چاہے اپنے مجرموں دشمنوں کو سزا دے سکتا ہے، مگر اس کی صفت رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ اصلاح حال کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ عزیز کے ایک معنی دشمن سے بدلہ لینے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 69، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ آیت نمبر 70، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا آخر یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو۔ تفسیر کبھی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو ماں کیا چیز ہے کہنا تحقیق کے لیے۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ عربی ادب میں اب کا لفظ باپ اور چچا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ آیت نمبر 71، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ ترجمہ انہوں نے کہا ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں اور اسی پر ہم جمے بیٹھے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ عاکف وقوف کے مادے سے ہے جس کے معنی کسی چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کے ہیں، وہ بھی ادب و احترام کے ساتھ۔ آیت نمبر 72، قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ترجمہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تم لوگوں کی پکار کی اور دعاؤں کو سنتے ہیں۔ آیت نمبر 73، او ینفعونکم او یضرون۔ ترجمہ تمہیں یا کسی قسم کا فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ آیت 74، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ترجمہ انہوں نے جواب دیا نہیں، البتہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ آیت نمبر 75، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون۔ ترجمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ان چیزوں کی طرف جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ آیت نمبر 76، انتم وآباؤکم الاقدمون۔ ترجمہ تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا۔ محققین نے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے
نتیجہ نکالا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنی عبادت کرنے والوں کی دعائیں قبول اور سن سکے اور قبول کر سکے، ان کی فریادوں کو سن سکے، ان کی مدد کر سکے، ان کو فائدہ یا نقصان پہنچانے یا مصیبت میں کام آنے پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہو، جبکہ بتوں میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ آیت نمبر 77 وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: حقیقت میں یہ سب بت میری نظر میں میرے دشمن ہیں، مگر ہاں تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہی وہ ہے۔ آیت نمبر 78 الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنا دشمن اس لیے فرمایا کہ خداوند عالم نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ان مشرکوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود یعنی خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ ہو، ہرگز نہیں۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ پھر ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہے۔ اگر یہ فرماتے کہ یہ بت تمہارے دشمن ہے تو وہ احمق ضد میں مبتلا ہو جاتے، وہ کہتے کہ بتاؤ یہ کیسے ہمارے دشمن ہو گئے۔ جب کہا کہ میرے دشمن ہیں تو اب انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اپنے بھلے برے کی فکر کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھلے برے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر شخص کی فطرت کو للکارا، کیونکہ ہر شخص اپنا بھلا ضرور چاہتا ہے اور جان بوجھ کر کبھی اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ اس طرح انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا، نیز یہ بتا دیا کہ تمام معبودوں میں صرف اور صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو عالمین کا مالک و پالنے والا ہے۔ اس کی عبادت کرنا دشمن کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مالک اور پالنے والے کی عبادت کرنا ہے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارے پاس بتوں کی عبادت کے لیے باپ داداؤں کے ڈھرے پر چلنے کی سوا کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ میرے پاس تو ایک اللہ کی عبادت کی جواز کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گی۔ یہاں پر دلیل دی گئی ہے کہ ہمارا خالق ہے، مخلوق کو اپنے ہی خالق کی بندگی کرنی چاہیے، غیر مخلوق کی بندگی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے بلکہ بے عقلی ہے۔ اسی تمام باطل معبودوں میں جن کی دنیا والے عبادت کر رہے ہیں، صرف ایک اللہ نے جس کی بندگی میں کرتا ہوں مجھے بھلائی دکھائی ہے، کیونکہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اس لیے وہ عالمین کا مالک و پالنے والا ہے۔ اور تفہیم القرآن میں یہ بھی لکھا ہے علامہ مودودی صاحب نے کہ تمام مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ تمام موجودات اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اسی لیے میں صرف اس کی عبادت کرنے کو درست سمجھتا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ دوسرا کوئی بھی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس کا میری پیدائش میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ فَإِنَّهُمْ ضمیر غائب ذوی العقول کی لیے لائی گئی ہے، حالانکہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے بت غیر ذوی العقول تھے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود اور تم اور تمہارے بت پرست آبا سب کے سب میرے دشمن ہیں، سوائے ایک معبود کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی خالق ہے اور اچھائی کی طرف رہبری کرنے والا ہے، وہی رازق ہے جو طعام اور پانی عطا فرماتا ہے اور بیماری شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور وہی موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ قیامت کے روز ہماری لغزشوں سے معافی ہمیں دے دے۔ آیت نمبر 79 والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ربوبیت کے پہلے ہی مرحلے میں تخلیق اور ہدایت کے بعد مادی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہی خدا تو ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، گویا میں ساری نعمتیں خدا ہی کی دین سمجھتا ہوں۔ آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ترجمہ یہ ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 81 یہ ہے کہ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، ترجمہ یہ ہے اور وہی مجھے موت دے گا پھر زندگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 82 یہ ہے کہ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور ترجمہ یہ کہ اس نے مجھے یہ بھی امید دلائی ہے کہ وہ بدلے کے دن میری غلطی معاف کر دے گا۔ تو محققین نے
لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیمار ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیونکہ انسان اپنی ہی غلطیوں سے کھانے پینے یا دوسری عادتوں کی افراط و تفریط کے سبب بیمار ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ اکثر تمہارے ہی کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ سورہ شعراء میں اس کا ذکر ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہماری رہنمائی بھی کی، ہر ضرورت کی چیز ہمیں فراہم فرمائی، لیکن تمام سامانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس طاقت و صلاحیت کی ضرورت تھی وہ بھی عطا فرمائے۔ پھر بیماریوں کے دفاع کے لیے اس نے ہمارے جسم میں دفاعی نظام قائم فرمایا، پھر ہر مرض کی دوا بھی پیدا کی۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت و زندگی بھی خدا کی تخلیق ہے، وہی مجھے مارے گا اور وہی پھر مجھے زندہ کرے گا۔ جی ہاں، میری موت بھی اسی کی طرف سے ہوگی اور میری نئی زندگی بھی اسی کی عطا سے ہوگی۔ آیت نمبر 83، رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، ترجمہ ہے میرے پالنے والے مالک مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے والے صالحین لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اب خدا کی معرفت کے بعد خدا سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ خدا کی نعمتوں کے اعتراف کے بعد خدا سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعا علم و دانش کی طلب ہے، اور پھر نیک لوگوں سے ملحق ہونے کی دعا ہے۔ معلوم ہے کہ نیک لوگوں سے ملحق ہونے کے لیے سب سے پہلے طالب علم ضروری ہے۔ آیت نمبر 84، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ترجمہ اور میرا ذکر خیر آئندہ آنے والے لوگوں میں جاگے گا اور میرے لیے سچائی کی زبان آئندہ نسلوں میں قرار دے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں کہ آنے والی قوموں میں میرے لیے ذکر خیر اچھی شہرت جاری فرما، مجھے ان کے لیے نمونہ عمل بنا دے۔ آیت نمبر 85، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، ترجمہ اور مجھے جنت کے حقداروں یا مستحقین میں شامل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، اس کے معنی کسی نعمت کو بغیر کسی تکلیف کے حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال فرمائے کہ ہم جنت کے حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی تکلیفیں برداشت کریں پھر بھی وہ جنت کی ابدی وراثتی نعمتوں کے مقابلے پر بالکل کمتر اور ناچیز ہیں۔ جنت و دوزخ کے گھروں کی وراثت کے بارے میں تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ حدیث میں آئے کہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں۔ اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کے جنت والے گھر کے وارث دوسرے جنتی بن جاتے ہیں، اور اگر وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کے جہنم کے گھر کے وارث جہنمی ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 86، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، ترجمہ اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ بلا شبہ گمراہوں میں سے تھے۔ یہاں تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے دعا مغفرت کی، لیکن جب وہ کافر مرے اور اس کی حق دشمنی مسلم ہو گئی تب آپ علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ جہاں اہل سنت کے مفسرین نے بہت باتیں لکھی ہیں جو تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 87، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ترجمہ یہ کہ اور اس دن جب سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ آیت 88، یوم لا ينفع مال ولا بنون، ترجمہ جس دن نہ مال ہی کوئی کام آئے گا اور نہ اولاد اور بیٹے۔ آیت 89، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ترجمہ یہ ہے کہ سوا اس کے جو اللہ کے سامنے پاک دل قلب سلیم لیے ہوئے آئے، یعنی ایسا دل لے کر آئے جو کفر و شرک، فسق و فجور، نافرمانی، ناشکری کے ارادوں اور خیالات سے بھی پاک صاف و محفوظ ہو۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ قیامت کے دن مجھے یہ رسوائی نہ دکھا تاکہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیعہ روایت کے مطابق چچا آزر
سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کڑے دیکھ رہے ہوں۔ امام راغب نے لکھا کہ تخزنی یعنی خزیون کے مادے سے ہے، جس کے معنی روح کی شخص یعنی بے حد شرم کے ہیں۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا دوسروں کے لیے درس عبرت ہے، اسے حسنا اور اپنی ذمہ داریوں کا زبردست احساس پیدا کرنا ہے۔ قلب سلیم سے مراد یہاں تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصل ذریعہ نجات قلب سلیم ہے، یعنی ایسا دل دماغ جس میں خالص ایمان، پاک نیت، جذبہ اطاعت الہی اور پاک کاموں اور پاک لوگوں سے محبت ہو۔ تفسیر نمونہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ قلب سلیم کا لفظ سلامت کے مادے سے بنا ہے، یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ اخلاقی ہو یا اعتقادی، سے پاک ہو۔ دل کی کئی کیفیات ہوتی ہیں، اس کے بارے میں تفسیر میں کافی مواد موجود ہے، اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 90 یہ ہے کہ وہ ازلفت الجنت للمتقین، ترجمہ یہ ہے اور اس دن جنت متقین یعنی خدا کی بڑائی سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کے قریب لے آئی جائے گی۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ متقی پاک صاف لوگ جنتوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی کیسی نعمتوں سے بھرپور جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہم جانے ہی والے ہیں۔ اسی طرح گمراہ لوگ میدان حشر میں سے ہی جہنم کا ہولناک منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 91 یہ ہے وہ بغضت الجحیم للغاوین، ترجمہ یہ ہے اور جہنم گمراہوں بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقین کی شان اور عظمت یہ ہوگی کہ جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، یعنی انہیں جنت کے لیے چلنے کی زحمت بھی نہ دی جائے گی، یعنی ایک قدم محشر کے میدان میں ہوگا اور دوسرا قدم باب جنت میں ہوگا۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 92 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ترجمہ ان گمراہوں سے کہا جائے گا اب بتاؤ کہاں ہیں وہ جن کی تم بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 93 من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، ترجمہ خدا کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا وہ خود اپنا ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تفسیر ماجد میں لکھا ہے کہ شاید کی تشریح ہے کہ معبودان باطل کی انتہائی بے بسی اور بے چارگی کا بیان یہاں ہے کہ وہ بیچارے دوسروں کی تو کیا مدد کریں گے، وہ تو خود کو خدا کے عذاب سے بھی نہ بچا سکیں گے۔ آیت نمبر 93 من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، ترجمہ خدا کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا وہ خود اپنا ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں۔ یہاں آیت کی تشریح میں جو لفظ استعمال کیا ہے آیت نمبر 94 میں، پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ترجمہ یہ ہے کہ بس ان کے خدا اور یہ بہکے ہوئے لوگ بار بار اوندے منہ اوپر تلے جہنم میں دھکیل دی جائیں گے۔ تو یہاں آیت کی تشریح میں کُبْكِبُوا کا اصل مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ بار بار اوندے منہ گرانا، مطلب یہ ہے کہ جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بار بار اوندے منہ گرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جائے گا، اس کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ اور مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھا کہ لفظ کبکبو اصل میں کب کے مادے سے ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو گڑھے میں منہ کے بل اوندا پھینک دینا، اور جہنمیوں کو اسی طرح واصل جہنم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 96 قالوا وهم فيها يختصمون، ترجمہ ہے انہوں نے اپنے خداؤں سے کہا جبکہ ان میں آپس میں خوب جھگڑا بھی ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 97 تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، کہ خدا کی قسم ہم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ آیت نمبر 98 اذ نسویکم برب العالمین، ترجمہ جبکہ ہم تم جیسے بیکاروں اور بے زوروں کو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے برابر قرار دے گئے تھے۔
آیت نمبر 99 وما اضلنا الا المجرمون، ترجمہ، اور ہمیں تو صرف انہی مجرموں اور جھوٹے خداؤں نے گمراہ کیا۔ آیت نمبر 100 وما لنا من شافعین، ترجمہ، اب تو نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے۔ آیت نمبر 101 ولا صدیق حمیم، ترجمہ، اور نہ کوئی جگری اور مہربان دوست۔ آیت نمبر 102 فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ آیت نمبر 152 کا ترجمہ یہ ہے، تو کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے والے مومنین میں سے ہو جاتے۔ محاسن باقی اور تفسیر ثقالہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کرنے والے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں اور صدیق مومنین ہیں۔ آیت نمبر 103 ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ترجمہ، حقیقتاً اس میں ایک بڑی دلیل و نشانی ہے، مگر ان میں کے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 104 اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پالنے والا مالک بڑا زبردست عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔